اس وقت واقعی بہت صورتحال بہت تشویشناک ہے اور کافی عرصے سے ہوئی ہے. حالات اس وقت بہت خوفناک ہیں اور اس خونی سرکار کو جو ہے وہ ایک میں کہتی ہوں کہ ان کو لت پڑ گئی ہے. ہندوستان کی اس مودی سرکار کی پوری تیاریاں ہیں کہ یاسین صاحب کو پھانسی کاٹ چڑھایا جائے. اگر بھارت ان کو واقعی سزائے موت دینے کی طرف جو ہے وہ بڑھتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا جو اثر ہے وہ کشمیر کی تحریک آزادی پر کیا پڑے گا؟ تو یہ تو ورلڈ وار 3 سے بھی آگے پوری کی پوری ایک ہائیڈروجن بام پھٹے گا اور پھر تو کوئی بھی اس چیز کو جو ہے اس آگ کو بجھا نہیں سکے. دیکھیں قتل کوئی کر رہا ہے کسی کا آپ کے سامنے کوئی ذبح کر رہا ہے اور میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہی ہوں مائک پہ اسٹاپ کلنگ اسٹاپ کلنگ اسٹاپ کلنگ. جس کو خون سوار ہے جو کسی کا گلا کاٹ رہا ہے وہ کیا اس بات پہ رک جائے گا؟ آپ کس نحوست کو جو ہے اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے اس نیتن یاہو اور یہ جو مودی ہیں. آپ لوگ ان نحوست سے نکلیں جو بھی ہیں ان کو باہر پھینکیں. میرے اپنے دادا جو ہیں وہ افغانستان سے ہیں اور پھر انہوں نے یہاں چکوال میں آ کے شادی کی. یہی مقاصد ہیں جو نیتن یاہو کے مقاصد ہیں. گریٹر اسرائیل ہے اور ان کا گریٹر ہندوتوا کا اکھنڈ بھارت کا نیریٹو یہی ہے کہ جتنا جلدی ان کو قتل کرو ان کو قبروں کے اندر ان کو قبرستان میں تبدیل کرو ان کو ڈھونڈ لو ان کو جلا دو. میرا تو فون بھی اس کے اندر میرے دادا افغانستان سے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک صاحبہ. ان سے ہم جانیں گے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ اپنے شوہر کے حوالے سے شدید تشویش کا اظہار کر رہی ہیں. بھارتی حکومت کی جانب سے ان کے جو شوہر ہیں ان کو سزائے موت دینے کی اطلاعات پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں جو ہے وہ اس وقت شدید تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. اب سب سے پہلے آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ. مجھے بتائیے گا کہ بھارتی حکومت کی جانب سے جو ہے وہ یاسین ملک صاحب کو جو ہے وہ سزائے موت دی جا رہی ہے. اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا تازہ ترین تفصیلات ہیں؟ جی السلام علیکم. بہت شکریہ آپ نے میرا ویو پوائنٹ لے رہے ہیں. اور اس وقت واقعی بہت صورتحال بہت تشویشناک ہے اور کافی عرصے سے ہوئی ہے خاص طور پہ جب سے یاسین صاحب کو تہاڑ کے ڈیتھ سیل میں رکھا ہے. اور ابھی تو ان کی حالت بھی صحت بھی بہت ویک ہے اور 40 مقدموں میں 22 اپریل کو ایک بہت خوفناک پھانسی کے کیس کی ہیئرنگ ہے. اور ہندوستان کی اس مودی سرکار کی پوری تیاریاں ہیں کہ یاسین صاحب کو پھانسی کاٹ چڑھایا جائے. اور بس ان کے لیے ایک عوامی رابطہ مہم ان کی جان کو بچانے کے لیے تحریک کو بچانے کے لیے شروع کی ہوئی ہے ہم نے چند مہینوں سے. اور پوری دنیا کے اندر بھی ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں اس کیمپین کو. اور آپ سے بھی میں یہی امید کروں گی کہ سوشل میڈیا کے اوپر اویئرنیس کریٹ کی جائے اور جو لاکھوں کشمیر کے لوگوں کو جو ذبح کیا شہید کیا گیا کتنے عظیم لوگوں کو جو ہے ان کی جانیں چھین لی گئیں. اور ہزاروں کی تعداد میں اس وقت ہندوستان کی ابوت خانوں کے اندر جو ان کے ٹارچر سیلز کے اندر جو کشمیریوں کو قید کر کے ان کو جو ہے قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو حالات اس وقت بہت خوفناک ہیں اور اس خونی سرکار کو جو ہے وہ ایک میں کہتی ہوں کہ ان کو لت پڑ گئی ہے معصوم کشمیریوں کے خون کی. اور مودی کو یہ تو ہے ہی بیسٹ فرینڈز ود نیتن یاہو. تو جو ان کی آپس کا جو گٹ چھوڑ ہو گیا ہے اور جو وہ فلسطین میں کر رہے ہیں اس سے بھی بدتر کشمیر میں ہو رہا ہے. تو یہی صورتحال ہے اس وقت. اور خطے میں جو اس طرح کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ اگلی ہیئرنگ پہ یہ کیا کریں گے. اگر بھارت ان کو واقعی سزائے موت دینے کی طرف جو ہے وہ بڑھتا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس کا جو اثر ہے وہ کشمیر کی تحریک آزادی پر کیا پڑے گا؟ یہ تو ایک ہائیڈروجن بام ہے. میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کشمیر دنیا کا وہ واحد خطہ ہے جو ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. جہاں کہیں بھی جنگیں ہوئی ہیں یہ ڈراپ آف دا ہیٹ پہ نیوکلیئر کوڈز پہ چلا جاتا ہے معاملہ. اور اگر پہلگام میں چند
معصوم لوگوں کو دہشت گردی میں ہندوستان نے قتل کرایا، خود کرایا فالس فلیگ کرا کے، تاکہ مودی ایک الیکشن جیت سکے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ایک جنگ چھڑی جو نیوکلیر کی حد تک جا رہی تھی، اگر وہاں کے سب سے بڑے لیڈر کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو یہ جو شہید خمینی صاحب کے بعد ایک ورلڈ وار 3 شروع ہوئی ہے، تو یہ تو ورلڈ وار 3 سے بھی آگے پوری کی پوری ایک ہائیڈروجن بام پھٹے گا، اور پھر تو کوئی بھی اس چیز کو جو ہے اس آگ کو بجھا نہیں سکے گا. کیا سمجھتی ہیں کہ یاسین ملک صاحب کو جو ہے وہ سزائے موت دینا، اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا مقاصد ہیں؟ کشمیر کی آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہی مقاصد ہیں جو نیتن یاہو کے مقاصد ہیں. گریٹر اسرائیل ہے اور ان کا گریٹر ہندوتوا کا اکھنڈ بھارت کا نیریٹو یہی ہے کہ جتنا جلدی ان کو قتل کرو، ان کو قبروں کے اندر، ان کو قبرستان میں تبدیل کرو، ان کو بھون دو، ان کو جلا دو، اور پھر اس کے اوپر اپنے جھنڈے گاڑ دو گریٹر اسرائیل کے اور اس طرح اکھنڈ بھارت کے. بطور اور اس اہلیہ کے آگے سب سے بڑی سیسا پلائی دیوار جو ہے وہ کشمیر کی تحریک ہے، جو کھڑی ہوئی ہے سب سے فور فرنٹ پہ اکھنڈ بھارت کے سامنے. بطور اہلیہ آپ کے دل پر جو ہے وہ اس وقت کیا گزری ہے، اور آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی دنیا کو اس حوالے سے؟ دیکھیں، ہم اس تحریک پہ جو نکلے ہوئے لوگ ہیں نا، تو ہمارا تو دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس میں شہادت نصیب کرے. وہی یاسین صاحب کی بھی دعا ہے، وہی ہماری دعا ہے. اور تحریک آزادی جو ہوتی ہے، ان کو کوئی دنیا کی طاقت جن کی گول ہی ہے شہادت، ان کو کوئی کچل نہیں سکتا. تو انشاءاللہ تعالی ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ تعالی شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اور فتح ہمارا مقدر ہے. مجھے بتائیے کہ آپ عالمی برادری اور خاص کر کے جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، اس کے علاوہ اقوام متحدہ سے جو ہے وہ کیا اپیل کرنا چاہیں گی اس بارے میں؟ دیکھیں، ایک فیلئر ہی چل رہا ہے یونائٹڈ نیشنز کا. اگر آج کشمیر اور پیلسٹائن کے مسئلے حل کر دیے جاتے ہیں ان کی امنگوں کے مطابق، یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق، تو آج یہ ہونا تھا ایران کے اندر، یہ ہونا تھا غازہ میں، یہ ہونا تھا مقبوضہ کشمیر کے اندر، یہ ہونا تھا اس پورے خطے کے اندر، پوری دنیا میں آر ایس ایس اور را کا ٹیرر نیٹ ورک یوں پھیلنا تھا، اور نیتن یاہو کا. تو یہی تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ نمائشی یہ ادارے بنے ہوئے ہیں. یہ صرف دیکھیں، قتل کوئی کر رہا ہے، کسی کا آپ کے سامنے کوئی ذبح کر رہا ہے، اور میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہی ہوں مائک پہ سٹاپ کلنگ سٹاپ کلنگ سٹاپ کلنگ، تو جس کو خون سوار ہے، جو کسی کا گلا کاٹ رہا ہے، وہ کیا اس بات پہ رک جائے گا؟ اس کے لیے بائی فورس جو ہے، انٹرنیشنل لاء کے تحت رولز ہیں، بائی فورس ان کو پکڑا جاتا ہے، اور وہ فورس ان کو جا کے جیل میں بند کرتی ہے، ان کو سزا دی جاتی ہے، ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ چند میل دور آرام سے ایک وی آئی پی آفس میں بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں سٹاپ اٹ سٹاپ اٹ سٹاپ اٹ. یہ تو گھر میں نہیں ہوتا اس طرح. یہ تو سب سے بڑا مذاق بنا ہوا ہے. اچھا، حال ہی میں آپ کی ملاقات جو ہے وہ ایک تقریب کے اندر افغانستان کے امبیسڈر سے ہوئی، تو اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ جو میڈیا ہے بھارتی وہ اس پہ سیکھ پایا ہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، وہ تو اس کو تو نیچرلی اس کے اوپر ایک بہت بڑا بم گرا ہے، بم کا گولہ گرا ہے، کیونکہ کتنے عرصے سے ہندوستان نے اس پورے خطے اور دنیا میں اپنے ٹیرر نیٹ ورکس پھیلائے ہوئے ہیں، آر ایس ایس اور را کے، اور ان کا بہت بڑا ایک نیٹ ورک جو ہے آپریٹ کرتا ہے وایا افغانستان، وایا ایران بھی ان کے سلیپر سیلز جو ہیں. مگر جب ایران اسرائیل جنگ ہوئی ہے، اور پاکستان تو اتنی دہائیوں سے باتیں کر رہا ہے، ڈوسیز لے کے، سارے ایویڈنسز لے کے، کہ یہاں دھماکے جو ہوئے اس کے پیچھے کون سا ٹیرر نیٹ ورک ہے جس کو سپانسر را اور آر ایس ایس کر رہے ہیں، تو وہ ایران میں پائے جاتے تھے یا زیادہ افغانستان میں. آج ایران نے ان کو باہر پھینک دیا، ان ساروں کے ساروں کو، جب جنگ ہوئی ہے ان کی اسرائیل کے ساتھ. تو تب بھی پاکستان جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے اس کا سچ جو ہے ثابت ہوا ہے کہ موساد کے ساتھ را نے ٹیرر انفارمیشن شیئر کی، اور اسی طرح وہاں سے وہ یہاں پہ پاکستان میں گھس کے ہزاروں لوگوں کو جو ہے انہوں نے قتل کیا، بھونا. ہمارے فوجیوں کو، ہمارے اے پی ایس کا ہم کیسے بھول سکتے ہیں، امام بارگاہ کا کیسے بھول سکتے ہیں، جو اسلام آباد کورٹس کے اندر ابھی دھماکہ ہوا ہے. تو یہ ساری کی ساری افغانستان کے تھرو جو آپریٹ ہو رہی تھی، یہ ساری چیزیں جن پہ پاکستان کی سرکار نے جو اتنے عرصے سے ان کو وارن کیا تھا کہ آپ ان کو خود ختم کریں، انہوں نے جب نہیں کیا تو مجبوراً ان کو یہ ایکشن لینا پڑا. مگر آج بھی جو ڈائیلاگ کا دروازہ ہے وہ پاکستان کی اسٹیٹ نے کھلا رکھا ہو، تبھی تو افغانستان کے ایمبیسڈر یہاں پر ہیں، اور افغانستان کی بھی طالبان گورنمنٹ نے ان کو واپس نہیں بلایا، اور وہ یہاں پہ ہر جگہ جا رہے ہیں، پبلک گیدرنگز میں بھی جا رہے ہیں، لوگوں سے کھلے عام وہ انٹریکٹ کریں. ایک ایسی پبلک گیدرنگ تھی ایران ایمبیسی کی، افطار تھی، وہاں اور بھی امبیسڈرز آئے تھے، وہاں پہ ان سے بھی ملاقات ہوئی،
اور میں نے ان سے وہی بات کی کہ آپ کس نحوست کو جو ہے آپ نے ساتھ لگایا ہوا ہے، اس نیتن یاہو اور یہ جو مودی ہیں، آپ لوگ ان نحوست سے نکلیں، جو بھی ہیں ان کو باہر پھینکیں، مودی کے جو را کے نیٹ ورکس ہیں. اور آپ کو تو کشمیری جو ہے تحریک ہے ہماری امیدیں ہیں، آپ ہماری آواز بنیں اور دنیا کے سامنے حق کی آواز بنے. پاکستان آپ کا بھائی ہے اور ہم آپس میں ایک دوسرے سے صدیوں سے پیار محبت کا رشتہ ہے. میرے اپنے دادا جو ہیں وہ افغانستان سے ہیں اور پھر انہوں نے یہاں چکوال میں آ کے شادی کی اور میرے والد صاحب یہاں پیدا ہوئے. مگر یہ ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں اور ہم لوگوں کو ان ڈفرینسز ہمارے صرف یہی ہیں کہ جو را کا نیٹ ورک ہے اس کو وہاں سے کرش کیا جائے. جس طرح بنگلہ دیش نے کھل کے جو ہے وہ حسینہ واجد کو اس کے را کے نیٹ ورک کو باہر پھینکا ہے. تو یہ آئسولیٹ ہو رہے ہیں، اس لیے انہوں نے تو چیخنا ہی ہے. جعلی فیک اکاؤنٹس کے تھرو بہت سے پروپیگنڈاز اس وقت یہ لوگ کر رہے ہیں اور اب دنیا کے سامنے نیتن یاہو اور مودی کا پروپیگنڈا اب نہیں بک سکتا. اب سب کو کھل کے پتہ چل گیا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اچھا، بھارتی میڈیا جو ہے وہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ یہ جو آپ کی افغانستان کے امبیسڈر کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس کے پیچھے کوئی سیاسی پیغام تھا، تو کیا ہاں یہ سفارتی ایک ملاقات تھی یا اس کے پیچھے جو مسئلہ کشمیر جو ہے وہ بھی آپ نے اس میں اٹھایا تھا؟ دیکھیں، ہم تحریک ہیں، ہم کہاں کہیں بھی چلے جائیں تو تحریک کی بات ہی تو تحریک کی نمائندگی ہوگی اور تحریک کا ہی واسطہ میں نے ان کو دیا. یاسین صاحب کا لاکھوں شہداء کی قربانیوں کا واسطہ دیا کہ ہم بھائی بھائی ہیں اور میرا تو خون بھی اس کے اندر، میرے دادا افغانستان سے تھے. انہوں نے کہا ہم سب کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ہم اس ظلم کے خلاف ہیں. اور میں نے کہا پھر آپ نکالیں. کہتے ہیں وہاں ہم لوگ مل کے پاکستان سے ساتھ جو ہمارے ڈفرینسز ہو گئے ہیں تو ہم لوگ بیٹھنے کو تیار ہیں. تو میں نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ تحریک اس کے اندر کوئی اپنا پازیٹیو رول پلے کرے، کیونکہ ہم سب کا دشمن ایک ہے، دشمن ہمیں لڑا رہا ہے آپس میں ہم لوگوں کو. ہم تو شروع سے ہم ایک تھے اور اب بھی ہمیں دل میں دکھ ہوتا ہے کہ کیوں ہندوستان کا یہ ٹیرر نیٹ ورک ایران میں گیا. ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ موساد کو جو شیئرنگ کی گئی ایران کے اندر بیٹھ کے را کے لوگوں نے. ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ایران کے تھرو وہ سلیپر سیلز نے پاکستان کے اندر دہشت دی کی اور ہمارے یہی کامن دشمن ہے. اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب مل بیٹھ کے جو ہے یونیفائی ہوں انسانیت کے لیے. مسلمان بھائی بھائی ہیں اور ہم انسانیت کی بات کریں، ہم امن کی بات کریں اور اس ناسور کو ہم باہر نکالیں ان دونوں کو. تو انہوں نے مجھ سے ایگری کیا، انہوں نے اپنی بھی بات کی، مگر فور فرنٹ پہ جو تھی ڈسکشن صرف اور صرف وہ تحریک کے اوپر. آپ کی اس ملاقات کو کیا ایک نیا سفارتی محاذ مل سکتا ہے؟ آپ دیکھیں، سمجھتے پیپل ٹو پیپل ڈپلومیسی تو پوری دنیا میں ہوتی ہے اور اس نے پروو کیا ہے کہ جو بیوروکریٹک جو ڈپلومیسی ہوتی ہے اس سے 10 گنا زیادہ اثر جو ہوتا ہے وہ پیپل ٹو پیپل ڈپلومیسی کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی آپ کا کوئی فکسڈ نہیں ہوتا. آپ کھل کے گلے شکوے بھی کرتے ہیں اور آپ کھل کے ایک دوسرے کے ساتھ ہارٹ ٹو ہارٹ جو ٹاک ہوتی ہے اسی کے تھرو اگلا کوئی ایک لا عمل بنتا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ اس کا ایک بہت بڑا میسج گیا ہے ہندوستان کو بھی کہ افغانیوں کے دلوں میں کشمیریوں کی محبت بھی ہے اور کوئی صلح صفائی کے تھرو ہم را کے نیٹ ورک کو یہاں سے نکال سکتے ہیں. اور اس کے اندر چائنا بھی بیک ڈور ڈپلومیسی کے اندر سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا رول پلے کریں کہ آپس کی جو ڈفرینسز ہیں، جو مین ڈفرینس یہی ہے را کا ٹیرر نیٹ ورک، کہ اس کو نکالا جائے یہاں سے. جی، مشال ملک صاحبہ کی آپ نے گفتگو سنی. ان کا کہنا تھا کہ ان کی جو حال ہی میں افغانستان کے سفیر سے جو ملاقات ہوئی اس کا جو مقصد تھا وہ کشمیر کی تحریک کے لیے جو ہے وہ خاص طور پر اس کی آواز اٹھانا تھا. اس حوالے سے آپ جو ہے وہ اپنا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا مجھے اور میری ٹیم کو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.